السلام علیکم۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد وکیل سلمان صفدر نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو کر صرف 15% تک رہ گئی ہے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے ماہر ڈاکٹر سے طبی معائنے کا حکم دیتے ہوئے رپورٹ 16 فروری تک طلب کی تھی۔ اس خبر کے آنے کے بعد پی ٹی آئی نے بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ حکومت نے کسی منظم سازش کے تحت کچھ ایسا کیا ہے جس سے بانی پی ٹی آئی ایک آنکھ سے اندھے ہو گئے ہیں۔ ہر طرف سے مذمت اور فوری رہائی کا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا اور خیبر پختونخوا سمیت پارلیمنٹ لاجز اور خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں دھرنے دے دیے گئے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں پیمز اور شفا انٹرنیشنل کے ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم بنائی، جس نے گزشتہ روز اجالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا مکمل اور تفصیلی طبی معائنہ کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے مطابق اس طبی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کے جاری علاج پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ بانی چیئرمین کی صحت سے متعلق اپوزیشن رہنماؤں اور بانی کے ذاتی معالجین کو تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر قانون کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی بینائی بالکل ٹھیک یعنی 6/6 ہے، جبکہ دوسری آنکھ کی بینائی اینک لگا کر 70% ہے۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کی عمر اس وقت کوئی 73 برس ہے۔ 40 برس کے بعد بینائی کم ہونا یا بک ریڈنگ یا موبائل استعمال کرنے کے لیے چشمے کی ضرورت پڑنا ہمارے ہاں بالکل ایک نارمل سی بات ہے۔ آنکھ کے کسی انفیکشن کو بڑھا چڑھا کر کسی سازش کا الزام لگا دینا انتشار پھیلانے کے لیے ایک سیاسی چال کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وکٹم کارڈ کھیلنے پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی بانی پی ٹی آئی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا ہے کہ جیل 2 برس بعد تو پوچھتی ہے کہ میاں کیسے ہو، لیکن انہوں نے 2 برس میں ہی آوزاری شروع کر دی کہ کچھ کرو، میں جیل میں ہوں۔ اگر آپ جیل میں ہیں تو مردوں کی طرح جیل کاٹے۔ رونا شروع کیوں کر دیا ہے؟ میری بہن فریال تالپور کو عید کی رات جیل میں بند کیا گیا تھا، تب تمہیں اپنی ماں، بہن اور بیٹی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ جیلیں انہوں نے بھی بھگتی ہیں، جیلیں لیڈروں کا گھر ہوتی ہیں۔ انہوں نے 14.5 سال جیل اپنے زور پر نہیں بلکہ عوام کے زور پر کاٹی تھی۔ صدر مملکت نے مشورہ بھی دیا کہ بانی پی ٹی آئی ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جیل میں روزے رکھیں اور عبادت کریں، کیونکہ جیلیں ہوتی ہی عبادت کے لیے ہیں۔ آج اپنے اس پروگرام میں ہم پوچھیں گے کہ پی ٹی آئی صحت کے معاملے پر کیا باقی سیاست کر رہی ہے؟ کیا بانی چیئرمین کی ایک آنکھ ضائع ہونے کا گمراہ کن بیان عوام کو اشتعال دلانے اور سڑکوں پر نکالنے کے لیے دیا گیا ہے؟ کیا 13 برس سے اپنی ہی حکومت والے صوبے کی سڑکیں بند کر کے اور عوام کو خوار کر کے پی ٹی آئی اپنے لیڈر کو رہا کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیا علاج کے بہانے پی ٹی آئی کسی ڈیل یا ڈھیل کی تلاش میں ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آج کی سیدھی بات میں، اس بریک کے بعد۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور آج سیدھی بات میں میرا ساتھ دے رہے ہیں جی ویری آنریبل انجم عقیل صاحب، رہنما ہے مسلم لیگ نون کے۔ السلام علیکم، وارم ویلکم۔ میرا ساتھ دے رہے ہیں جی سینیٹر سرمد علی صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، وارم ویلکم۔ اینڈ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ فردوس شمیم نقوی صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ فردوس صاحب، آپ سے میں شو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ 73 برس کی عمر میں یہ ایک نارمل سی چیز ہے کہ آنکھوں کا خراب ہونا، اور اس حد تک خراب ہونا کہ ریڈنگ گلاسز کی ضرورت پڑ جائے، موبائل استعمال کرنے کے لیے گلاسز کی ضرورت پڑ جائے۔ اس میں یہ تاثر بہت زور پنپ رہا ہے، اوور دا ویکنڈ تو خیر بہت زیادہ تھا، کہ پاکستان تحریک انصاف بانی کی آنکھوں کے حوالے سے صحت پر جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے۔ حالانکہ جو ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم ہے انہوں نے تفصیلی معائنے کے بعد اوکے کی رپورٹ دی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو آپ نے آئی ایم شور سنا ہوگا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آنکھ کی بینائی 6/6 ہے، وچ از مور دین پرفیکٹ۔ سر، میری آنکھوں سے بھی بہتر ان کی بینائی ہے، آئی ایم شور بہت سے اور لوگوں سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت دے۔ لیکن یہ تاثر بڑا سٹرونگ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بانی کی صحت پر سیاست کر رہی ہے۔ کمل کر لی آپ نے بات؟ جی سر۔ کچھ اور تو نہیں کہنا؟ سر آپ جواب دیں گے اس کے بعد کہوں گی نا؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کچھ اور کہنا ہو، اس کے پھر میں چاہوں گا کہ آپ تحمل سے جواب سر باری باری کریں گے نا، ٹاک شو میں ہے نا سر، میں نے یہ تو جلسہ نہیں ہوگا کہا تو میں کہ تو باری ضرور باری آپ کو بولوں گی کہ آپ میں انٹرپٹ صرف بولیں۔ آپ کو ایز این اینکر بینش کہہ رہا ہوں، صرف تحمل سے جواب سنیے گا۔ جی ضرور۔ پہلی چیز، آنکھوں کی بینائی جو ہے
وہ ایک دن میں نہیں خراب ہوتی. میری عمر, میں کینسر کا بھی ہوں. میں نے, آپ نے کبھی مجھے اب چشمہ لگاتے دیکھا ہے؟ جی اس جی. سے پہلے میں 10 سال کی عمر سے چشمہ لگا رہا تھا. 10 سال کی عمر سے لے کے میں نے 64 سال کی عمر تک چشمہ لگایا. اس کے بعد مجھے کیا ہو گیا, کیٹریکٹ ہو گیا. اس کو ریموو کرایا, اور جو میں نے لینس لگوائے اس سے میری رائٹ سائڈ دوبارہ 6/6 ہو گئی. آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں, اور عطا طاہر صاحب بھی جو جیسے ماہر ہیں. رپورٹ پڑھی ہے آپ نے؟ Do you even know what VOCR is? I happen to know these retina issues better than most people because I've got 2 daughters who are suffering from retina problems, and they've lost their eyesight. And they're young. They're below 30. اس سے کہ ان کو ایک بارڈڈ بریڈل سنڈروم ہے. آئی کے اندر ریٹینا کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا. ریٹیناز ڈیمیجز once they happen are very serious issues. بغیر رپورٹ پڑھے ہوئے اناڑی لوگوں کے بیانات, نہ میں نے رپورٹ پڑھی ہے, نہ میں اس کی تصدیق کروں گا, نہ میں اس کو کرٹیسائز کروں گا. میرے ہاتھ میں نہیں آئی ہے. اچھا. جو پہلے ڈاکٹر نے کی تھی انہوں نے کہہ دیا تھا جیل میں علاج نہیں ہو سکتا. ایسے ڈاکٹر سے انجیکشن لگایا, جس کے بعد دوسرے والے جو ڈاکٹر آئے وہ ساری مشینیں لے کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کر لیں گے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور جو دنیا کے باقی دنیا سے جو ماہرین ہیں وہ کمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈیٹرمن وائی دس ڈیزیز occurred, وائی ڈڈ دا پریشر ان دا آئی انکریز, اینڈ اٹ ہیز دا پوٹینشیل کہ اٹ کین آلسو افیکٹ دی ادر آئی. واٹ عمران خان رپورٹڈ ٹو سلمان صفدر ایز کہ مجھے اپنی سیدھی آنکھ سے اب 85% نظر نہیں آتا. دیٹ از واٹ کاز دا ہول سچویشن. اور وہ جھوٹ کیوں بولیں گے, اس سے کہ وہ تو, اور وہ کہہ رہے تھے میں اکتوبر سے شکایت کر رہا ہوں. یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ پہلی دفعہ جو لے کے گئے ہیں 3 دفعہ پیمز کے ڈاکٹرز نے جب کہا کہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ جیل میں نہیں کر سکتے, اس کے بعد تو وہ لے گئے. بھائی ایسی بات کیوں ہوئی, پہلے دن ہی لے جاتے. اور ابھی بھی پی ٹی آئی کیا ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ بھی آپ ان کو فوری طور کے اوپر ایک بہترین میڈیکل فیسلٹی میں موو کر دیجئے جہاں آئی کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہو, اینڈ لیٹ دا ایکسپرٹس لک ایٹ ہم. اینڈ پلس ایز آبزرورز ان کے جو 2 ڈاکٹرز ہیں جو ان کی کانسٹنٹ کیئر کرتے آ رہے ہیں, اور دونوں بڑے مشہور ڈاکٹرز ہیں, فیصل سلطان اور عاصم. Let them be present, because if they want that further medical advice is taken, they will see کہ کس سے لی جائے. یہ کوئی unreasonable ڈیمانڈ نہیں تھی. اور یہ ہے کہ بھائی فیملی کو ایکسیس دی جائے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ بھی دینے کو تیار تو یہ دیکھیں, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. جب ویسکولر وینز میں پریشر بڑھ جاتا ہے تو ہائپر ٹینشن کی وجہ ایک بہت بڑی جو مجھے ایز اے لے مین سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسانیت سوچ سلوک کیا گیا جو دنیا کے کسی جین میلمن میں الاؤڈ نہیں ہے. 30 days سے زیادہ کی سولیٹری کنفائنمنٹ. There is no respect for law. There is no respect for a prisoner. آپ جو کہیں کرتے رہیں, لیکن ہمیں ایز اے پاکستانی ہمیں یہ اعتراض ہے. ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے اس کے بعد کہا ہم پروٹیسٹ کریں گے جب تک آپ یہ فیسلٹیز نہیں دے دیں. اور کہاں کریں گے کہ ہم نے پورے پاکستان کو کہا تھا نہیں, ہم نے کہا ہمارے جو پارلیمان ہیں, ممبرز ہیں, پنجاب اسمبلی کے, اے پی کے, نیشنل اسمبلی کے اور سینیٹرز, وہ اسمبلی کے بیٹھیں گے. آپ نے ان کو بھی نہیں بیٹھنے دیا. کیا کانسٹیٹیوشن میں پروٹیسٹ نہیں انشرائنڈ؟ یا یہ میرا دماغی خلل ہے, میں پاگل ہوں, مجھے نہ آئین پڑھا ہے, آپ اس کو بھی نہیں ریسپیکٹ کر رہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے اور ان کو کرنے دیتے, دھرنا کرنے دیتے, ہم نے یہ کب کہا تھا کہ آپ باہر سے بھی لوگوں کو آنے دیں, سب لوگ آؤ. کسی کو ہم نے جنرل کال دی کہ آپ لوگ سب آئیے, ہم نے تو نہیں دی تھی. They forced this on themselves. And once they forced it on themselves, عوام کا, ہم نے اس سے ایک دن پہلے پریس کانفرنس چلا لیجئے,
جنید اکبر صاحب نے کہا کہ ہم لیڈرشپ کو آپ بیچ سے ہٹا دیں گے, آپ بھگت نہیں سکیں گے. ہم ہیں وہ جو آپ کو روکے ہوئے ان لوگوں کو. جس دن اچھا یہ عوام بپرے گی نا, ٹھیک ہے سر. پھر سر آپ سر کو سر جواب دے جھکانے دیتی کی ہوں. جگہ. آئی ایم شور یہ انجم وکیل صاحب نے سنا ہے. انجم وکیل صاحب یہاں سے شروع کریں نا. یہ جو ہمارے فردوس شمیم نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان لوگوں نے عوام کو روکا ہوا ہے, ورنہ تو بہت برا ہو جائے گا. اور ان کی ایک جائز سی ڈیمانڈ تھی کہ ان کے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں جن سے خان صاحب ریفر کرتے ہیں ان کو آپ بورڈ میں ڈال دیتے. یہ تو ایک جائز سی ڈیمانڈ تھی, اس کو کیوں نہیں پورا کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 50 کے بعد تقریباً ہر آج کل پاکستان میں جو آدمی کی نظر کمزور ہو جاتی ہے, اور ہم جیسے لوگ سسٹم کا بھی نہیں پہنچے. ہماری بھی نظر اب تو میں 1.5 میں بھی پہنتا ہوں چشمہ, تو یہ تو ایک پاکستان میں عام ہے. لیکن نو ڈاؤٹ کہ ان کی آنکھ میں انفیکشن ہوا ہے, جس کے لیے ہم دعا گو ہیں کوئی جلدی ٹھیک ہو جائیں. لیکن آج جس طرح سلمان صفدر صاحب نے باہر آ کے بیان کیا, وہ تو انہوں نے زبان جو عمران خان صاحب نے بتایا کہ میری 85% مجھے نظر نہیں آتا, وہ بات ہی ڈاکٹروں کی ایکسپرٹ کی کسی رائے نہیں تھی. اب جب ایک پیمز کا ایکسپرٹ گیا اور ایک شفا ٹرسٹ کا ایکسپرٹ گیا, اور وہ پورا بورڈ گیا, اس نے جا کے معائنہ کیا, اور اس نے بتایا کہ ایک آنکھ کی بالکل ٹھیک ہے اور ایک آنکھ میں چشمہ پہن کے 70% میں 70% میں نظر آتا ہے, تو جو قابل علاج ہے, اور انہوں نے اس کی دوائیاں جو میڈیسن تشخیص کی ہے, انشاءاللہ اس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. باقی جو ان کے عواری جو ہیں, وہ حقیقت یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی سینسیبل سیاست کرتے تو ایک نہ صرف ان کی پارٹی بھی ایکٹیو رہتی اور جمہوریت بھی قائم رہتی ملک میں. جس طرح انہوں نے انتشار کی سیاست کی ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ 18 مہینے شہزاد شہباز صاحب بھی جیل میں رہے ہیں, اور 12 مہینے شہباز شریف صاحب بھی جیل میں رہے ہیں, مریم نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہی ہیں, تو یہ میاں نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے ہیں, تو زرداری صاحب بھی جیل میں رہے ہیں, اور جو انہوں نے اپنی بہن کا ذکر کیا وہ بھی جیل میں رہی ہیں. تو یہ سارے لوگ آپ کے پتہ ہے کہ سارے پی ٹی آئی کے دور میں گئے ہیں, اور کیا رانا ثناء اللہ صاحب کوئی کیس ثابت ہو گیا, کیا انہوں نے ہیروئن ان کے ساتھ تھی؟ یہ ایسا الزام ایسے سیاستدان جو مذہب سیاستدان ہیں, منجے ہوئے سیاستدان ہیں, ان پہ آپ پاؤڈر اور ہیروئن ڈال رہے ہیں, منشیات ڈال رہے ہیں. پھر آپ میاں شہباز شریف صاحب کو اور محمد صاحب کو آپ نے کس جرم میں اریسٹ کیا, وہ جرم آج ثابت ہوئے ہیں کسی جگہ. تو بات یہ ہے کہ ابتدا تو انہوں نے خود کی, اور اب جن کیسوں میں ہے وہ کورٹوں میں ہے, کورٹ میں جائیں, کورٹ میں ان کو ریلیف ملے گا. جہاں آنکھ کا علاج, آنکھ میں ان کو جو ہے ان کے جو اپنے پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ہاسپٹل میں گئے ہیں, جو ڈاکٹر صاحب گئے ہیں ان سے ملاقات کی ہے, اور انہوں نے سیٹسفیکٹری کا اظہار کیا ہے. اسی طرح جو عمران صاحب کے اپنے مالج ہیں, اس نے بھی ڈاکٹر سے فون پہ بات کیا, اور انہوں نے ساری بات سننے کے بعد ان کو بھی اطمینان ہوا ہے کہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے. تو باقی اب اس بات پہ آپ نے پورا کے پی کے بند کر دیے, آپ نے سی پیک بند کر دیے, آپ کوالا پل پہ چلے گئے وہ بند کر دیا. تو یہ کون سی سیاست ہے, یہ کیسی سیاست ہے کہ جب بھی ملک میں ترقی کے کام ہوتے ہیں, جب بھی ملک آگے جاتا ہے, تو آپ کبھی ایک تاریخ پہ آتے ہیں اور تاریخ پہ آ کے توڑ پھوڑ کی سیاست کرتے ہیں. پھر آپ جو 9 مئی کا واقعہ وہ ہمیشہ تاریخ میں روپ سے لکھا جائے گا. تو یہ کیسی سیاست یہ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جیل میں ہمارے لیڈر بھی رہے ہیں, جیل میں پیپل پارٹی کے لیڈر بھی رہے ہیں, اور ہماری بھی 2 تائی حکومت, ایک جو پاناما نے شروع ہوا کیا اور اقامے پہ ختم ہوئی, اور وہ اقامہ صرف میاں نواز شریف تک تھا. اس کے بعد سارے لوگ اس میں کہتے ہیں 400 لوگ ہیں, 500 لوگ ہیں, وہ سارے کیس کدھر گئے؟ تو یہ ساری انتقامی کروائیاں انہوں نے خود کی ہیں, اور اب جب اپنے پہ آیا اب رونا شروع کر دیا کہ کہتے ہیں اب ان کو جمہوریت بھی یاد آتی ہے, اب ان کو قانون بھی یاد آتا ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ آج تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, آپ 2018 سے 2022 تک آ جائیں, اس میں قانون کہاں تھا, اس میں جمہوریت کہاں تھی؟ آپ نے کیا جیسے میاں نواز شریف سیاسی لیڈر نہیں تھے؟ کیا شہباز شریف صاحب سیاسی لیڈر نہیں تھے؟ کیا رانا ثناء اللہ سیاسی لیڈر نہیں تھے؟ تو کیا آپ نے کیا ان کے ساتھ کوئی سیاست والا کردار ادا کیا؟ کوئی سیاسی لوگوں, ٹھیک ہے آپ جیل بھیج دیں,
لیکن جو آپ نے ان پر الزام لگائے جو وہ آپ سزائے موت ہے ان کی، جو آپ نے ہیرون ڈالی میں رانا صاحب کی سزا تو سزائے موت ہے. تو آپ اس حد تک گرتی سیاست، گھٹیا سیاست آپ نے کی. اب بات پھر یہی ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اپنی احتجاج کی سیاست پورا کے پی کے بند کیے ہوا ہے، سی پی بند کیا، اور یہ سارے جو کر رہے ہیں اس سے باز رہیں اور بیٹھے پارلیمنٹ میں آئیں، بات کریں. رائٹ. حکومت بات کرنے کے لیے تیار ہے، دروازے کھلے آپ کے ہیں. بقول پی ٹی آئی کا ایک جھوٹا بیانیہ ہے، اس جھوٹے بیانیے کے اوپر حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں، اس کے اوپر مجھے مزید آ کے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن ابھی الاؤ کریں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو شامل کر سکوں. سینیٹر صاحب، آپ سے جو سوال ہے بالکل ہی مختلف نوعیت کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ان یوزول سی چیز ہوئی ہے. نارملی آصف علی زرداری صاحب اس طرح کی پیٹی پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوتے، صحت کو لے کے بیانات بالکل بھی نہیں آتے. ان کی اپنی ذات کو لے کر کے چاہے مرضی سوالات یا ریومرز پھیل رہے ہوں، آصف علی زرداری صاحب اجتناب کرتے ہیں، وہ اپنی ایک گریس برقرار رکھتے ہیں. بٹ اب میں نے بالکل کچھ برعکس دیکھا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بھئی جیل میں ہو، جیل تمام لیڈر کاٹتے ہیں، لیڈروں کا گھر جیل ہوتی ہے، اگر جیل کاٹ رہے ہو تو مردوں کی طرح کاٹو، عورتوں کی طرح رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی رو رہے ہیں؟ اگر رو نہیں رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں نا، صدر آصف علی زرداری نے تقریباً 14.5 سال جیل کاٹی، اور وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. 14 سال ایک آدمی کی زندگی سے آپ لے لو، اس کو اس کے بچوں سے نہ ملنے دو، اس کو اس کی بیوی سے نہ ملنے دو، اور اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ وہ تھی جہاں اس کو نہ اس کے بچوں سے ملنے دیا جاتا تھا صدر پاکستان کو، نہ ان کو ان کی بیوی سے ملنے دیا جاتا تھا. یہ اصل میں ایشو تھا. یہاں تو آپ کو آپ کی بہنیں سے ملنا ہو جاتا ہے. دسمبر میں لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی، میرے خیال میں عظمیٰ خان صاحبہ کی میٹنگ ہوئی تھی لاسٹ دسمبر میں. آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جو جیل مینول ہے وہ کہتا ہے کہ جو کنوکٹڈ پرزنر ہے نا، جس کو کرپشن یا چوری کے الزام میں ہوئی ہو، اس کو 2 ہفتے میں ایک بار فیملی سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے. دسمبر میں لاسٹ ملاقات ہوئی تھی، چلے 2 ملاقاتیں نہیں ہوئی آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایک ملاقات اوور ہو گئی. لاسٹ دسمبر کے اینڈ میں ہوئی تھی تو ایک ملاقات اوور، 2 ملاقاتیں اوور ہو گئی. دیٹ از آل. تو مطلب آپ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی سولیٹری کنفائنمنٹ ہے، فلاں ڈمکا. کوئی سولیٹری کنفائنمنٹ نہیں ہے. جیسے زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی دودھ تو نہیں ملے گا نا وہاں، تم دودھ مانگ رہے ہو کہ مجھے دودھ دو. تم نے شور مچایا ہوا ہے کہ تمہیں ہر وہ فیسلٹی دی جائے جو تم نے دوسروں کو نہیں دی، بلکہ آلریڈی تمہیں وہ مل رہی ہے. تمہارے پاس وہاں پہ ٹریڈ مل موجود ہے، تمہارے پاس وہاں موجود ہے ایکسرسائز سائیکل موجود ہے، تمہارے پاس 6 مشقتی موجود ہیں، 6 کمرے ہیں تمہارے پاس. وہاں پہ کھانا تمہارا جو آتا ہے وہ دیسی مرغ آتا ہے، دیسی انڈے آتے ہیں، دیسی بکرے کا گوشت آتا ہے. روز تم وہ کھانا کھاتے ہو جو تم لوگوں نے ان سب لوگوں پہ بند کیا ہوا تھا. تم نے ان کے یاد کرو جب تم نے کہا تھا میں پنکھے تک اتروا دوں گا، تم نے پنکھے اتروا دیے تھے زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے سیل سے. مطلب وہ باتیں یاد کرو. اور میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ اتنا کرو جتنا تم لوگوں میں سہنے کی ہمت ہو. تم لوگوں میں وہ سہنے کی ہمت نہیں تھی جو تم لوگوں نے کیا. یہ تو پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو، یہ تو بیسکلی ایک سیاسی تحریکیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ تندور کیا کہتے ہیں کہ اوون میں جو سونا ہے وہ کنگن بن جاتا ہے. تو بیسکلی یہ تو اس سے نکل کے آگے آئے تھے. ان کی جو سٹرگلز تھیں، یہ تو سیاسی کارکن تھے، انہوں نے سالہ سال سیاست کی تھی. آپ تو سیاسی کارکن نہیں تھے، آپ تو ایک سیلیبریٹی تھے، آپ تو ایک سپورٹس مین تھے، اور آپ ایک پلے بوائے تھے اور ایک سیلیبریٹی تھے. تو آبویسلی آپ یوز ٹو نہیں ہیں اس قسم کی چیزوں کے لیے. اگر آپ ایک سیاسی قائد ہوتے، سیاسی ورکر ہوتے، تو آپ یوز ٹو ہوتے ان چیزوں کے. کیونکہ جیسے زرداری صاحب نے کہا کہ ہتھکڑی تو جو ہے نا وہ تو ایک سیاسی لیڈر کا حسن ہوتی ہے. تو بھائی آپ تو ابھی تو 3 سال ہوئے ہیں. زرداری صاحب نے کہا 2 سال میں تو جیل آپ سے آپ کا حال احوال پوچھنا شروع کرتی ہے کہ آپ کیسے ہیں. تو اب تو ابتدا ہے، ابھی تو بہت 14 سال کی آپ کو سزا ہوئی ہے. دیکھیے کتنا عرصہ اس میں کاٹتے ہیں. اور یہ کہنا کہ جی
جہاں تک ان کی علاج کا آنکھ کا مسئلہ ہے، آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، نہ حکومت کو تو سیاست کرنی کون چاہیے، سیاست نہ کر پی رہا ٹی ہے آئی کو. سینیٹر صاحب؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، پی ٹی آئی کو سیاست کرنی چاہیے. دیکھیے یہ جو بات کرتے ہیں نا آنکھ کی جو وینز ہوتی ہیں نا، وہ سب سے باریک ترین انسان کے جو اعضاء ہیں ان میں سے سب سے باریک ترین وین ہوتی ہے آنکھ کی. اور اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو اور بلڈ پریشر ہو تو وہ آپ کی وینز بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خان صاحب کا مسئلہ ان کا ہائی بلڈ پریشر رہا ہے، جو پچھلے 2-3 برسوں میں ان کا بلڈ پریشر کافی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا ہے، کیونکہ جیل شاید برداشت نہیں ہوا ان سے. تو وہ پہلے وہ غالباً کہتے ہیں کہ نہیں تھا ان کو بلڈ پریشر، لیکن جیل کی وجہ سے شاید ان کو بلڈ پریشر ہو گیا. ہوتا ہے، جیل کے افیکٹس ہوتے ہیں سب کے اوپر، ان کے اوپر بھی ہوا ہوگا. اب دیکھیں میں اپنی بات کروں تو یہ جو انجیکشن لگا اس دن 5-4 دن پہلے، جب شام کو ان کو رات کو لے کے گئے تھے پیمز میں اور ان کو انجیکشن آنکھ میں لگا، میں ڈائبیٹک ہوں اور مجھے 7 انجیکشن لگ چکے ہیں ایچ آئی. اور یہ جو ہے یہ چیز اگر آپ کی وینز، کیونکہ باریک وینز ہوتی ہیں نا، تو یہ بلاکیج کی اس میں یا رپچر کی اس کے اندر بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آئیز افیکٹ ہوتی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ اس کی وجہ سے بلائنڈنس کی طرف آپ چلے جاتے تھے، کیونکہ جی آپ کا لیزر ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کی یہ جو آپ کی وینز ہے نا، ان کو اگر بلاکیج ہوئی بھی ہے تو وہ بلاکیج ختم کر دی جائے. تو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا علاج جو ہوگا وہ شوکت خانم میں ہوگا. خدا نہ خواستہ کہ مجھے کہنا چاہیے میرے منہ میں خاک، مطلب وہ تو کینسر ہاسپٹل ہے یار. آپ کینسر ہاسپٹل میں کس چیز کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو خدا نہ خواستہ کینسر تو نہیں ہے، آپ کو تو آنکھ کا مسئلہ ہے. آپ کو تو آئی ہاسپٹل میں جانا ہے، وہ خشمانی ہاسپٹل کراچی سے منگوا لیں، یا شفا ہسپتال جو ہے، شفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل جو ہے اسلام آباد، وہاں سے منگوا لیں. وہاں پہ اسپیشلسٹ موجود ہیں، ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں. آپ کے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں، جب ان کو بریفنگ دی گئی ہے ڈاکٹرز کی جانب سے، جس میں ایک پیمز کے آئی اسپیشلسٹ تھے، آپتھومیلوجسٹ تھے، اور ایک شفا ٹرسٹ سے تھے، تو انہوں نے جب اس کو بریفنگ دی ہے تو his doctors were pretty satisfied with the kind of جو علاج ان کا ہو رہا تھا. تو مطلب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو بیانیہ چاہیے ہوتا ہے. اب ان کا وہ بیانیہ جو تھا 47 والا، وہ پٹنا شروع ہو رہا تھا، اور وہ اپنا گولی کیوں ماری اور بیرونی سازش وہ پٹنا شروع ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا ایک اور بیانیہ تلاش کرتے ہیں. تو آپ کو تو پتہ ہے، تو ایکسپرٹس ہیں کہ شروع ہوئے تھے 35 پنکچر سے، اور کبھی 4 ہلکے، اور پتہ نہیں گھومتے گھامتے امریکی سازش اور فلاں ڈھمکا کرتے کرتے کبھی فارم 47 اور کبھی فارم 45 اور پتہ نہیں کہاں پہنچتے ہوئے اب یہ آ گئے ہیں آنکھ. تو یہ تو نیریٹو بلڈنگ میں ماہر ہیں میرے خیال میں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں جو ہے نا، ان کے آگے آپ دونوں کے پاس آپشنز کیا ہے اس نیریٹو بلڈنگ کے خلاف؟ اس کے بارے میں بات کروں گی. ذرا ہولڈ آن کریں، تھوڑا سا پاز لیجئے، کیونکہ بہت سی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. نقوی صاحب کے پاس مجھے واپس جانے کی اجازت دیجیے. نقوی صاحب، بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی. پی ایم ایل این کا ایک پوائنٹ تو ویلڈ ہے کہ اپنے ہی صوبے کی خیبر پختونخوا کی سڑکیں بند کر کے، وہاں پہ نظام زندگی جام کر کے، کیا آپ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ پیپلز پارٹی کا موقف آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو بیانیہ چاہیے. الاؤ می ٹو کمپلیٹ سر. Allow you because you allowed him to raise 25,000 questions and I don't have the memory for all of them. And all میں the وہی time ریپیٹ he کر رہی was تھی سر، آپ کی میموری کے لیے ریپیٹ کر رہی تھی. سب سے پہلے کے پی کے سے شروع کر لیں. کیوں شروع کروں؟ سب سے پہلے میں اس مرد کے بچے کی بات کروں نا، جس کے بارے میں زرداری وارڈ بنا ہوا ہے. جی ضرور کریں، کیونکہ انہوں نے تو آپ کے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کے دھجے اڑا دی. ڈیٹس دیکھ لیں. یہ ذرا یہ اتنے قابل فاضل آدمی کو بٹھائے ہوئے ذرا ایک اسٹیٹمنٹ دکھا دیں جدھر ہم نے کہا کہ عمران خان کا علاج جو ہے وہ شوکت خانم میں آئی ہاسپٹل میں. ایک اتنا تو سچ بول رہا ہے یہ آدمی بیٹھ کے یہاں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور آپ سنتے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں پچھلے 4 دن میں. اور تیسری چیز، ہم نے نہیں یہ بیانیہ شروع کیا. پہلا اسٹیٹمنٹ اسد اللہ طور کا ہے کہ جی عمران خان اسد اللہ طور بھی جو ہے وہ بیسیکلی آج کل تو سب ڈالر کمانے میں لگے ہوئے ہیں نا. بس ٹھیک ہے. I will not take this. I was totally silent. He has to respect me. سینیٹر صاحب، اب میں آپ کو پورا موقع دوں گی. آپ نقوی صاحب کی بات سن لیجئے، میں واپس آؤں گی آپ کے پاس. جب آپ ہی دیں گے ان کا، ڈونٹ وری. جی نقوی صاحب کمپلیٹ کریں. سر یہ کہ ان کی نالج لیول، ان کے ہسٹوریکل فیکٹس آر آل نون. پورے میں ان کا بڑا
جتنی باتیں انہی نے کی ہیں، اس سے کہ جتنے آپ کے ناظرین ہیں ان کے سامنے ان کی حقیقت خود کھل کے آ گئی ہے. یہ میرے سامنے جیل مینول ہے، پڑھا جا رہا ہے نا، اس کا رول نمبر 250 پڑھ کے دیکھ لو کہ پولیٹیکل پرزنرز who are a graduate and who have held a position greater than grade 17. Prime Minister is above جو ہے اس کو کیا کیا سو. تیسری چیز انہی نے پے کر رہے ہیں، ان کو تو یہ نہیں پتا بکرا ہوتا ہی دیسی انگریزی بکرا کون سا ہوتا ہے. جو آدمی کو اپنے زبان پہ الفاظ پہ نالج پہ کرنا کہتے ہیں ان کو دیسی بکرا کھلایا جاتا ہے. بھائی دیسی بکرا کوئی چیز نہیں ہوتی، بکرے ہوتے ہی دیسی ہیں. وہ میرے خیال سے نقوی صاحب دیسی مرغی کہنا چاہ رہے ہوں گے، مرغی کہہ رہے تنگ ہو گیا، لیکن سر وہ فارمی بکرے بھی تو ہوتے ہیں نا. میں نے کہا تھا بینش، میں نے کہا تھا دیسی مرغ اور بکرے. بھائی 3 دفعہ کہے دیسی بکرا تم نے. جی سینیٹر صاحب یو ہیو دا مائک. جی سر. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تمیز نام کی کوئی چیز آپ کو پتا ہے ان کے ڈی این اے میں ہے ہی نہیں. یہ بدتمیز ترین لوگ ہیں، ان کو کسی کی عزت کرنا تمیز کرنا آتا ہے نہیں، نہ ان کو عزت راز آتی ہے. میں ان کو آپ کر کے بات کر رہا ہوں، یہ تم کر کے گفتگو کرتے ہیں، ان کو عزت راز نہیں آتی. ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے ان کا ڈی این اے جو ہے نا بدتمیزی پر. یہ انہوں نے اصل میں وہ اسپورٹس مین تھے نا، تو ان کا مسئلہ جو تھا وہ ایک وہ نہیں ہوتا لاکر روم میں جہاں بیٹھ کے سب کو گالیاں دے سکتے ہیں. تو انہوں نے پوری پارٹی کو ایک ٹیم بنا دیا اور پورے ملک کو ایک لاکر روم سمجھ کے سب کو گالیاں دینی شروع کر دی. یہ لاکر روم کلچر سے باہر نکلیں خدا کے واسطے، اور دیکھیں کہ سیاست ہوتی کیا ہے. آپ لوگ تھوڑا سی سیاست کو سمجھ لیں اور تمیز کے دائرے میں رہنا سیکھ لیں، تو آپ لوگوں کا بہت ساری اچھا چیزیں سینیٹر صاحب یہ تو بہت ایویڈنٹ ہے. سینیٹر صاحب ان کو بولنے کا ایک تو پتہ نہیں چلتا. نقوی صاحب نے اپنی بات کی اور اس کے بعد پتہ نہیں ان کو کس پہ غصہ آیا، وہ چلے گئے. اب ٹیمپرامنٹ لیول تو یہ ہے کہ انہوں نے نہ آپ کا جواب سننا پسند کیا، نہ میرا کاؤنٹر کوسچن لینا پسند کیا. سر باتیں ہو رہی ہے کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. سر لیکن ایک چیز جو میرا آپ دونوں سے سوال ہے، اسٹارٹنگ فرام سرمد صاحب آپ سے ہی. ابھی دیکھیں نا یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں، ایک آنکھ ہے دوسری آنکھ ضائع ہو گئی، ابھی انہوں نے کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں شو میں کر دی پاکستان پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ. اتنی زیادہ باتیں کھلم کھلا جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، آپ لوگ اس کے اوپر اپنا کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ گورنمنٹ کی کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے؟ پیپلز پارٹی کی کیا؟ یہ کہہ دینا کہ جی آپ ہوش کے ناخن میں آپ اپنی سیاست دیکھیں میرے خیال میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر. بختیور بی بی نے اس کے حوالے سے بہت اچھا ایک ٹویٹ کیا ہے جو ان لوگوں کے منہ پہ ایک تمانچے سے کم، تھپڑ سے کم نہیں ہے. ان لوگوں یہ ایک بدتمیز، یہ ایک جو پی ٹی آئی جو ہے نا یہ ایک موب ہے. ایک تو یہ پارٹی ہے ہی نہیں، ایک موب ہے. اور موب میں آپ کو پتا ہے ہر قسم کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بدتمیزیاں ہو رہی ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ تو ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے، آپ کو تو اس قسم کے بدتمیز لوگوں کو سوچ سمجھ کے بلانا چاہیے کہ ان کی پارٹی سے کس کو بلا رہے ہیں کس کو نہیں بلا رہے. ایک تو ان کا جیسے میں نے سینیٹر صاحب پی ٹی آئی میں سے کسی کو بھی بلا لیں سر. اب ہم نے اتنی گارنٹی تو لی نہیں ہے کہ پہلے ان کی مارل پولیسنگ کریں. آپ مجھے بتائیں کتنے شو. اچھا سینیٹر صاحب میری اور آپ کی آپس کی بات ہے ٹی وی پہ، یہ انجم وکیل صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہیں. کس پی ٹی آئی والے کو ہم بلائیں جو کہ بدتمیزی نہ کرے؟ مطلب میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ پی ٹی آئی نہیں ہے. نہیں ایک آدھ ہے بیچارہ، وہ بیچارے کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں. جو بیچارہ شریف آدمی ہے وہ پارٹی کے اندر آلریڈی سائڈ لائن ہے. آپ کو بھی نام پتہ ہے، لینے کی ضرورت نہیں ورنہ اور بیچارے مارے جائیں گے. تو اصل میں مسئلہ آپ نے کہا دو ہیں، ایک تو بدتمیز لوگ ہیں، ان کو تمیز نام کی کوئی چیز سے آشنا نہیں ہے. یہ انہوں نے پورے ملک کو لاکر روم بنا کے رکھ دیا ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ یہ کسی کا جواب سننے کو تیار نہیں ہوتے، اپنی بات کرتے رہتے ہیں. یہ سب سے بڑا جواب دینا چاہے تو یہ سنتے نہیں ہیں، یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. چاہے سینٹ ہو، چاہے قومی اسمبلی ہو، چاہے ٹیلی ویژن کے پروگرامز ہوں، سب کے اندر ان کا حال یہی رہتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ کامن سینس کی بات کی نہیں جا سکتی. یو کان ٹاک ٹو دیم. میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے، کیونکہ ان لوگوں کے مسئلے یہ ہوتے ہیں سب نے گالیاں دینی ہوتی ہیں، بدتمیزی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ صاحب بیٹھے ہوئے جیل سے ان کی ایک چیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کس نے کتنی گالی دی، آج کس نے کتنی بدتمیزی کی، اور اسی حساب سے اس کو ستارے مل رہے ہوتے ہیں اور اس کو شاباش مل رہی ہوتی ہے. جو ان کے چمچے خرچے ہیں ان کی طرف سے شاباش آ جاتی ہے کہ بھئی واہ کیا کمال کیا تم نے. تو وہ اس قسم کے لوگ ہیں کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو جتنی بدتمیزی کرے گا وہ اتنا ان کے بانی کے قریب آئے گا. اسی لیے تو یہ یہاں تک پہنچے ہیں. دوسری بات جو ہے نا ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ہمیشہ کہتا تھا ان لوگوں کو، جب بھی میری پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں سے ملاقات ہوتی تھی جب یہ حکومت میں تھے، تو میں ان کو کہتا تھا دیکھو یار اتنا کرو
جتنا تم لوگ سہ سکو، کیونکہ باقی لوگ تو یہ لوگ تو سہ جائیں گے کیونکہ یہ سیاسی کارکن ہے، تم نہیں سہ پاؤ گے۔ اور ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ آپ دیکھیں کہ چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آپ ان کے لیڈران کو دیکھیں، ایک دن کوئی جیل میں ملا، کوئی ہائی کورٹ میں بھاگی پھر رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، مطلب آپ دیکھیں سب نے معافیاں مانگ لی، 15 دن 10 دن میں روک پڑے سب، بڑے بڑے لیڈرز ان کے جو ہیں وہ معافیاں مانگ کے رضا ہو گئے۔ خان صاحب خود رو رہے ہیں، کبھی اب ان کی آنکھ کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی اصل میں مسئلہ دیکھیں یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے بہت ساری کالز دی، لوگ باہر نہیں نکل رہے۔ جب لوگ باہر نہیں نکل رہے تو انہوں نے 8 فروری کو کال دے دی، انہوں نے کہا ہم کہیں گے ہڑتال کی کال۔ اچھا 8 فروری اتوار تھا، اچھا انہوں نے اس لیے کال دی کہ اتوار کو تو ویسے پورا ملک بند ہوگا، تو لوگ کہیں گے واہ واہ واہ، پورے ملک میں دکانیں بند ہو گئی، بازار بند ہو گئے، بڑی اچھی ہو گئی۔ لیکن باہر بھی جو میڈیا بھی بیٹھا ہے، جو لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی عقل مند ہیں، ان کو پتا ہے اتوار کو تو دکانیں بند ہی ہوں گی نا، کھلی تو نہیں ہوگی، ان کے ڈر سے تو کوئی بند نہیں کر رہا، وہ ویسے ہی بند ہوتی ہے۔ تو وہاں بھی آپ نے دیکھ لیا کوئی باہر نہیں نکل رہا۔ جب پنجاب میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت میں، سندھ میں کوئی لوگ باہر ان کی کال پہ نہیں نکلتے، تو خیبر پختونخوا میں بھی شاید نہ نکلیں، لیکن یہ وہاں پہ تماشے لگا کے، بدتمیزیاں کر کے، بلاکٹس کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا ہیں۔ بھائی آپ کی جو حکومت ہے وہاں آپ جتنے مرضی بلاکٹ کر لیں، جو مرضی کر لیں، وہ چل جائے گا۔ وہاں سے باہر نکلیں، کسی اور جگہ جا کے کر کے دکھائیں نا، تو پتہ چلے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ وہ تو آپ کا کہیں ہے ہی نہیں۔ آپ کی کال کے پی میں بھی ایکسیپٹ نہیں ہوئی تھی 8 فروری کی، کے پی میں بھی ہڑتال نہیں ہوئی، ٹھیک ہے اور لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے 8 فروری انجم کو۔ وکیل اب صاحب، ٹھیک ہے۔ آپ کو آپ کا ایک سی چیز صرف، اب آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے دیکھ لیا، آپ پہ سارے جو بیانی ہیں وہ ٹھوس ہو رہے ہیں، آپ کو کچھ تو کرنا ہے، تو آپ نے کہا جی بانی کی آنکھ خراب ہو گئی، وہ اس کی بینائی جا رہی ہے آنکھ کی، تو ایک آپ نے بیانیہ کریٹ کر دیا، تو تاکہ لوگ سینٹیمنٹل ہو کے، ایموشنل ہو کے، اور ان میں ایک اسٹال پیدا کرے اور وہ سڑکوں پہ نکل آئیں۔ بھائی خدا کا خوف کرو، لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اب تمہارا کام سوائے نیریٹو بنانے کے اور جھوٹا نیریٹو بنانے کے اور کچھ نہیں رہا۔ ہمیں یاد کیجئے گوئبلز کہا کرتا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے۔ ان لوگوں کو یہ ایکسپرٹیز ہے کہ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ جھوٹ ہے، وہ لگتا ہے کہ سچ ہے، وہ تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کوئی ٹھیک ہے سر آگے اسپیشل آپ کا قسم کا پوائنٹ آ سچ ہے۔ گیا، ساتھ رہیے انجم وکیل صاحب، اونس سب سے زیادہ آپ پر ہے کیونکہ آپ حکومت ہیں، ریاست ہیں۔ یہ جو ان کا جھوٹ ہے کہ جی خان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، یا ایک آنکھ سے اندھے ہو گئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آپ کے سامنے رپورٹس بھی ہیں، کم از کم اس کے اوپر تو ایک کارروائی بنتی ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ کہیں گے جی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ دیکھیں جی، ان کا جو بیانیہ نا، جتنے بیانیہ نے بنائے نا، وہ سارے امریکہ سے لے کر یہاں تک سارے پٹ چکے ہیں، اور یہ بیانیہ بھی ان کا آج ختم ہو چکا ہے۔ آج ان کے اپنے لوگوں نے اس کی تائید کی ہے کہ جی ان کی سیٹسفیکٹری سے، ان کی ڈاکٹر نے جی کہا ہے سیٹسفیکٹری ہے، تو پھر میرے خیال میں سوال ہی پیدا ہوتا کہ آپ کے پیکو کو بند کریں، یا آپ کسی اور جگہ جا کے جہاں آپ کی حدود ہے، آپ ڈی آئی خان میں جا کے سی پیک کو بند کریں۔ آپ یہ دیکھیں روڈ بند کیسے، عوام نہیں کر رہی وہاں، یہ سرکاری ملازمین کو کہہ رہے ہیں جی آپ جائیں جی، کہ آپ کچھ سول کپڑا میں، پولیس والوں کو کہہ رہے ہیں جی آپ ادھر بیٹھیں دھرنا دیں۔ وہاں ان کا کے پی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر پنجاب میں ترقی ہو سکتی ہے تو کے پی کے میں کیوں نہیں ہوئی؟ پنجاب میں اگرچہ اتنے محدود ٹائم میں اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے، اور کوئی ڈسٹرکٹ، کوئی تحصیل نہیں بچا جہاں کام ہو رہے ہیں، تو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اب لوگ وہاں کوشچن پوچھ رہے ہیں۔ اور میں بالخصوص 8 فروری کا جو ان کی کال تھی، وہ اتنی بری طرح پٹی ہے کہ کسی جگہ کوئی دکان نہیں بند ہوئی۔ ہم نے ہر جگہ خود لوگوں نے سروے کر کے ہمیں بتایا کہ کوئی دکان نہیں بند ہوئی، اور میڈیا بھی وہاں مختلف کا وزٹ کیا۔ اب دیکھیں لوگ تو باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ان کو پتا ہے۔ اب لوگوں کے ہمدردی کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگوں میں ایک ہمدردی کا لوگوں کو جگائیں، لیکن وہ بھی اب لوگ یقین کریں، میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملا ہوں، وہ کہتے ہیں جی بس جو مریم نواز شریف صاحب پنجاب میں کام کر رہی ہیں ہم اس سے بہت خوش ہیں، اور اب جو ہمارے بچے جو کسی وقت عمران خان کے لیے لڑ رہے تھے، آج بچوں نے بھی کہا کہ نہیں پنجاب میں جو کام ہو رہا ہے بہترین کام ہو رہا ہے۔ اور پھر یہاں جو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور پھر مارشل عاصم منیر صاحب مل کے جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے کہ آج سے 4 سال پہلے 2018 سے 22 تک پاکستان کی عزت کہاں تھی، پاکستان کا خزانہ کہاں تھا، پاکستان کی اکانومی کہاں تھی، اور خارجہ پالیسی کہاں تھی۔ آج الحمدللہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بہترین ہے، آج پاکستان کی اکانومی کے حالات کافی بہتر ہو رہے ہیں۔ آج ملک میں
جو فرات زر کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا ہو, اور پھر جس طرح دہشت گردی کے پی کے میں ہو رہی ہے, کیا کے پی کے کی حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی دہشت گردی کو ختم کرے؟ وہ ان چیزوں میں, وکیل ان صاحب دھرنوں میں لگی کیا ہوئی ہے. علاج کے بہانے اور یہ جھوٹ بول کر کے کہ جی آنکھ ضائع ہو گئی ہے, ایک آنکھ سے نظر نہیں آ رہا, اس طرح کی باتیں کر کے کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے بانی کے لیے کوئی ڈھیل این آر او کی تلاش میں, اور ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم سر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ہیلتھ کو لے کر کے کوئی ریلیکسیشن نکلے گی؟ دیکھیں جی, نہیں, اگر ہیلتھ کا کوئی مسئلہ کوئی سیریس ہو تو ضرور جو ہے جو عدالتیں بھی ریلیف دیں گی, حکومت بھی اس میں نرمی کرے گی, لیکن یہ ابھی اس کے ذریعے لوگوں میں ہمدردی لینا چاہتے ہیں, جو کہ لوگ جانتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہ آنکھ کا مسئلہ ہر 50 سال کے بعد ہر شخص کو ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بیانیاں بھی ان کا پٹ گیا, پھر آپ ان کے لوگوں نے جیسا خود سیٹسفیکشن کا ظاہر کیا وہ ختم ہو گیا. لیکن یہ اب کیونکہ ظاہر ہے ان کو وہ عادت نہیں ہے جیل جھیلنے کی, تو اس لیے تکلیف ضرور ہے, اور اب کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہمیں ریلیف ملا جائے. تو اس کے لیے ریلیف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے پی کے کو بند کریں, آپ سی پیک کو بند کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسمبلی میں آئیں, آ کے بات کریں, اسپیکر صاحب ہیں, وفاقی وزراء ہیں, کیبنٹ ہے, وہاں بات کریں. تو بالکل ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوری طریقے سے سیاست کرتے ہیں, اور ہم کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے کل خدا نخواستہ پاکستان کی جمہوریت کو یا ایسا کردار سامنے آئے جس سے لوگ کہیں گے ساری جماعتیں ایسی ہیں. ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ان کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں, ٹھیک ہے سر, لیکن جو طریقہ ہے مذہب طریقہ اس طریقے سے ہے. ایسے بیانیے بنانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. لاسٹ کویسچن ٹو پاکستان پیپلز پارٹی, یہ جو نریشن بلڈنگ ہو رہی ہے اور یہ جو آہستہ آہستہ جو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے سینیٹر صاحب, کہ کسی نہ کسی طرح ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم کہ صحت کو جواز بنا کر کے کوئی ریلیف لیا جائے, کیونکہ ماضی میں ان لوگوں نے لوگوں کی صحت کا بہت زیادہ مذاق اڑایا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی اگر میں بات کروں تو اب یہ وہی کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گنجائش نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر واقع بیمار ہیں تو نکلنی چاہیے گنجائش. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ واقع یہ اصل میں بیماری نہیں ہے. آپ کو پتا ہے یہ پچھلے 3 سال سے کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو جب سب چیزیں ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب اگلا بیماری کی بات کرتے ہیں. شاید مجھے ان کا پہلے مسئلہ تھا کہ ہم پریشرائز کریں گے تو میں رہا ہو جاؤں گا. جب وہ وہاں نہیں ہو سکا تو انہوں نے کہا چلو ایک اور بیانیہ بناتا ہوں. میں کہتا ہوں میری آنکھ سے 85% مجھے نظر نہیں آ رہا, تو اس لیے جو میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو اس لیے مجھے گھر پہ شفٹ کر دیا جائے. وہ تو تیار بیٹھے ہیں کہ مجھے باہر بھیج دیں. وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ انگلینڈ جانا چاہتے ہیں, اور جو پاور جیٹ بھی ہیں وہ کہتے ہیں سعودی عرب چلے جاؤ. تو وہ سعودی عرب میں جا کے ان کو پتا ہے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا, تو اس لیے وہ اپنا کیا میں اس کے علاوہ کہہ سکتا ہوں. آئی تھنک ہی از بین لوکنگ فار اے ڈیل فرام سر؟ ڈے یہ ون. بات کہاں سے آئی کہ وہ انگلینڈ جانا چاہتے ہیں؟ یہ تو خبر ہے, آپ مجھے دے دیں. جو مختلف ریومرز ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں, جو کہتے ہیں نا گریپ وائن ہوتی ہے, گریپ وائن کہتی ہے کہ جی ان کی خواہش ہے کہ ان کو لندن بھیج دیا جائے, تو وہ وہاں چلے جائیں گے. لیکن وہاں جا کے وہ کنٹرول تو نہیں ہوں گے نا, جو دل چاہے گا وہ کہتے رہیں گے. تو اس لیے اپنا اگر وہ جانا چاہیں تو ان کو کسی ایسے ملک میں بھیجنا چاہیے جہاں پہ کم از کم ان کی زبان جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. بند تو نہیں کیا جا سکے, کنٹرول کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اور وہ بیماری کا جیسے آپ نے بیماری کا پوچھا, بیماری تو میرے خیال میں دیکھیں ہر انسان کو بیماری ہو سکتی ہے, لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ہر انسان کی جو آنکھ ہے نا, اس کی جو ویژن ہے وہ ڈیجنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے آپ کی جو وینز ہیں وہ بلاک ہونا شروع ہوتی ہیں. تو بس ایک چیز اور بتا دیجیے سینٹر صاحب جاتے جاتے, بیفور آئی کلوز دا شو, کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس راؤنڈ میں جو وفاقی حکومت ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے؟ علاج بھی ہو رہا ہے خان صاحب کا, ان کی ہیلتھ بھی بہتر ہے, ایسی کوئی پریشان کن بات نہیں ہے. دس از واٹ دا رپورٹس اینڈ دا ڈاکٹرز اینڈ دا پینل آف ڈاکٹرز آر سیئنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری سی بات ہے
کہ جو حکومت ہے وہ کمفرٹیبل ہے, پریشر نہیں لے رہی ہے, بلیک میلنگ میں نہیں آ رہی ہے پی ٹی آئی کی؟ یو تھنک سو کہ آئی تھنک حکومت کو پریشر میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلیک میل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی کوشش تھی کہ حکومت کو بلیک میل کریں, جرنلسٹوں کو بھی انہوں نے فیڈ کرنے کی کوشش کی, میڈیا کو فیڈ کرنے کی کوشش کی, انٹرنیشنلی فیڈ کرنے کی کوشش کی, لیکن کسی نے ان کا جو نیریٹو تھا نا وہ بائی نہیں کیا. ہاں لوگوں کو کنسرن ہوئی, سب کو کنسرن ہوئی کہ ایک ایشو نظر آ رہا ہے کہ انسانی ہمدردی کا ایشو ہے, اگر واقعتاً ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے تو ان کا علاج ہونا چاہیے. لیکن obviously وہ سپریم کورٹ بھی آپ نے دیکھا کہ کنسرن تھا, انہوں نے بھی اس طرح سلمان صفدر صاحب کو بھیجا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ڈاکٹرز گئے ہیں تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی نہیں 70% کا مسئلہ ان کو نظر آتا ہے. اب بیسکلی ہماری یہ تو مجھ سے خیر بہت بڑے, یہ 73-74 سال کی عمر ہے ان کی, although میرے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت ماشاءاللہ مینٹین کیا ہوا ہے, لیکن 73-74 سال کی عمر کا لیکن آخر تو کب ہوتا تک سر؟ ہے. اور ایک ایسا آدمی جو ان کے جیسا آدمی ہو جو 3 سال جیل میں رہ جائے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے جیل کو سہنا. وہ تو سیاسی کارکن ہوتے ہیں جو 10 سال 14 سال جیل کاٹ لیتے ہیں اور ماتھے پہ شکل نہیں آتی ان کے. رائٹ, آج کے لیے اتنا ہی. تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ جو کے لیے. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.